کہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کسی مصنف نے غار میں بیٹھ کے لکھ دیا ہے، وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر سامنے آیا، اس میں ایک قوم کو مخاطب کیا گیا، اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود تھا اور وہ خطاب کر رہا تھا، اس کے سامنے اس کے مخاطبین جن کو وہ ایڈریس کر رہا تھا موجود تھے، تو دونوں پہلو اس میں زیر بحث آ گئے ہیں۔ وہ چیزیں بھی اس میں بیان ہو گئی ہیں اور زیادہ وہی بیان ہوئی ہیں جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں، اور وہ چیزیں بھی اس میں زیر بحث آ گئی ہیں جو اس وقت ان لوگوں سے متعلق زیر بحث تھی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ماننے والوں میں ایک ایسا گروہ بھی آ گیا جو دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا منافقین، یعنی ایک گروہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہرحال تھا، منافقین کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ یہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتے کہ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں جانتے ہیں، آپ انتہائی نرم خو اور بہت کریم النفس تھے، آخری درجے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بعض موقعوں کے اوپر توجہ دلانی پڑی کہ آپ کو اتنا کریم النفس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ آخری درجے میں کریم النفس تھے، لہذا ہر آدمی کی بات سننے کے لیے آپ علیحدگی میں چلے جاتے کہ آپ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ اب چونکہ فتنہ پرداز لوگ تھے تو جب وہ بات کر کے باہر جاتے تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے، یہ کہا تھا، یہ سنا تھا، اس سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت کی ملاقات، تخلیے کی ملاقات، علیحدگی کی ملاقات کو ڈسکریج کرنے کے لیے، یہ بخیل بھی بہت تھے، یہ کہا کہ اب جو آدمی ان میں سے آئے اور آ کے کہے کہ میں علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں، وہ پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آئے، کسی غریب کی مدد کر کے آئے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، ظاہر ہے حکم دے دیا۔ اچھا، اب جو غریب صحابہ تھے ان پر بہت گراں گزرائی، وہ بھی کبھی بات کرنا چاہتے تھے، وہ نیک نیتی سے ملنا چاہتے تھے، کوئی اپنا علیحدگی میں مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ جب ان پر گراں گزرا تو اللہ کی شفقت بھی روب عمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو توجہ دلانی تھی دلا دی ہے، اب ہم نے یہ حکم ختم کر دیا۔ اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں، یعنی ایک بات اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کی گئی، وہ ایک وقتی اور عارضی نوعیت کی ہدایت تھی، کوئی ہمیشہ کا حکم دینا مقصود نہیں تھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ دونوں آیتیں جس میں وہ حکم دیا گیا ہے اور جس میں اس کو ختم کیا گیا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں۔ اوپر حکم بیان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو ختم کیا ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آشفقتم، تم پر گراں گزرا، تمہیں یہ بات بھاری لگی، لو ہم اس کو ختم کیے دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہ بڑی شفقت کے مقامات ہیں، یعنی جو مخاطبین ہیں ان کا لحاظ کر کے، ان کی رعایت کر کے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیے، یعنی کسی پہاڑ پر کھڑے ہوئے ساری انسانیت کو پیغمبر مخاطب نہیں کر رہے، وہ اپنے سامنے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، وہاں پیش آنے والی صورتحال زیر بحث ہے، اسی میں ہمارے لیے ہمیشہ کی ہدایت بھی۔ آپ کسی ایک اور مثال سے بھی ذرا بتائیے کہ یعنی کس طرح سے جو نسخ ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ تھا اور بعد والوں کے لیے نہیں رہا۔ غالباً روزے کی آیات میں ہے اور اسی طرح جہاد کی آیات میں ہے۔ جہاں اس میں بالکل یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکام دیے، اور دیکھیے روزے کے احکام کی آیات سورہ بقرہ میں ہے، وہ شروع ہوتی ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی ایسے ہی فرض ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا قرآن تاریخ بتا رہا ہے کہ یہ نیا دین نہیں ہے، آج نہیں شروع ہو رہا، یہ وہی دین ہے جو سب پیغمبروں کو روزے کا حکم دیتا رہا ہے۔ تو جب روزے کا حکم دیا گیا تو رمضان کے 30 روزے، اس سے پہلے لوگ اس طرح نہیں رکھ رہے تھے، یعنی روزے رکھتے تھے لیکن کوئی 3 رکھ لیے، کوئی 10 رکھ لیے، کوئی 5 رکھ لیے اپنی مرضی سے۔ تو عربوں کے ہاں روزہ رمضان کے 30 روزوں کی صورت میں پہلی بار قرآن مجید نے لازم کیا۔ اس موقع پر یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص روزہ کسی تکلیف کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا
تو وہ باقی دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لیں. یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی مشقت پیش آ گئی، بیماری ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، آپ کو روزہ چھوڑنا پڑا، تو باقی دنوں میں پھر بعد میں آپ پورے کر لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ جس کے پاس ہمت ہو وہ روزہ رکھنے کی بجائے صدقہ بھی دے سکتا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور پھر اس کے بعد بات ختم یہاں کی، لیکن روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے. یہ تھا. جب لوگوں کو ذرا تیار ہو گئے وہ اور ان کی تربیت ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، رمضان کے بعد پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جب لوگوں کی ذرا تربیت ہو گئی اور اب اندازہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہم نے اوپر کہا تھا نا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، تو اب روزہ ہی رکھا کرو.